السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ قرآن مجید کی تلاوت زمین میں عزت اور آسمان پر خوشگواری اور آرام اور لامحدود وقت کی سیر ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء وعلیک بالجہاد فإنہ رہبانیۃ الاسلام وعلیک بذکر اللہ وتلاوۃ القرآن فإنہ روحک فی السماء وذکرک فی الارض۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہر چیز کی اصل ہے، اور جہاد کرنا کیونکہ جہاد اسلام کی رہبانیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو کیونکہ یہ ذکر و تلاوت تمہارے لیے آسمان میں خوشگواری اور بغیر قید و وقت کے سیر کرنے اور زمین میں عزت کا باعث ہے۔ اور قرآن مجید ہی وہ ہے کہ جس کی سفارش ایک قاری قرآن کو آخرت میں بچا بھی سکتا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ قرآن مجید کی تلاوت کرو، بے شک یہ قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قرآن مجید سفارش کرنے والا، سفارش میں ضد کرنے والا اور جھگڑالو اور تصدیق کرنے والا ہے۔ جو اس کو اپنا امام بنائے گا، یعنی زندگی کے ہر معاملے میں اس کو مقدم رکھے گا، اس کو یہ جنت میں لے جائے گا، اور جس نے اس کو اپنے پیچھے رکھا اس کو جہنم میں کھینچ کر لے جائے۔ تو پھر قرآن سے بڑھ کر کوئی بھی سفارشی نہیں ہوگا۔ تو پھر کیوں نہ ہم اپنے اس وقت کو قرآن کے لیے لگائیں، اس کو سمجھنے کے لیے کہ دنیا میں بھی انسان کے لیے عزت اور مقام اور مرتبہ اس سینس میں کہ قرآن کے ساتھ ہی آپ کے اندر وہ سمجھ بوجھ، وہ فہم آ جاتا ہے کہ آپ دنیا میں اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں، اور جس کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزری تو اس کے لیے آخرت میں مقام پھر کیوں نہیں ہو۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں ہم جناب۔ آج ہمارا 13واں پارہ ہے، سورۃ یوسف ہماری کنٹینیو ہے، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ بات پیچھے جو کنٹینیو تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے کے لیے یہ شرط لگائی کہ پہلے میرے پچھلا جو کچھ میرے اوپر الزام لگایا گیا ہے اس کو کلیئر کیا جائے۔ تو یہاں پر اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ میری صفائی پیش ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود میں اپنے نفس کو پاک نہیں قرار دوں۔ قرآن میں ایک اور جگہ پہ آتا ہے وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاکیزہ مت قرار دو، اپنے آپ کو بہت نیک نہ سمجھو، جو ہمارا ہمیشہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہمارے سے زیادہ کوئی نیک اور پارسا ہے بھی نہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ایسا مت کرو، ہر انسان کسی نہ کسی درجے پر کہیں نہ کہیں کسی غلطی کا شکار ہو جاتا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اور جو جتنا زیادہ تقویٰ رکھتا ہے نا اس کو اس کا ڈر بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے کہ اس کو کہیں اس سے کچھ غلطی نہ ہو جائے، اور جتنا اس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے نا اس کو اپنی غلطیاں نظر بھی زیادہ آنے لگتی ہیں، اور ان غلطیوں کی بنا پر ہی وہ اللہ سے ڈرتا ہے کہ میں نے اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا، اور بہت سی کوتاہیاں کی ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام اگرچہ بہت صابر اور متقی انسان تھے لیکن پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں، میں اپنے آپ کو اپنے نفس سے بری ذمہ نہیں قرار دیتا۔ برائی کی نسبت نفس کی طرف کرتے ہیں کہ نفس تو اکثر برائی ہی کی طرف اکساتا ہے، مگر جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے نا، یعنی انسان اپنے نفس کی شرارت سے صرف اس وقت تک بچ سکتا ہے جب اللہ کی رحمت ہو، ورنہ انسان اپنے ہی نفس کے دھوکہ میں مارا جاتا ہے کہ وہ انسان کو غلط چیز کو اتنا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے کہ انسان اس کو کر بیٹھتا ہے، چاہے پھر اس کے بعد اس کو ندامت ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں نفس امارہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں نفس، تو نفس کی 3 اقسام ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک ہے نفس امارہ،
ایک ہے نفس لوامہ اور ایک ہے نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ جو گناہوں کے لیے ابھارتا ہے، جب انسان برائی کر بیٹھتا ہے تو پھر نفس لوامہ جو ہوتا ہے وہ اس کو برائی پر ملامت کرتا ہے، اور جب وہ اس کی ملامت پر اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لے آتا ہے تو پھر نفس مطمئنہ، کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو ہی اس کے لیے نفس مطمئنہ ہوتا ہے، یا پھر وہ خیر اور نیکی کام انسان کے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیتے ہیں، اور ہمیں اسی کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور ہر وقت اس چیز کو چیک کرتے رہیں۔ نفس امارہ پر کنٹرول کرتے ہیں آپ تو نفس مطمئنہ تک پہنچتے ہیں، اور اس کے بیچ میں نفس لوامہ ہے، اس کو زندہ رہنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا ضمیر کی آواز۔ لیکن کیا ہے نا، جب گناہوں کی بہت کثرت ہو جاتی ہے، نفس امارہ بہت موٹا ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ بالکل اس طرح سمجھیے کہ نفس جو ہے نا وہ ایک گھوڑے کی طرح ہوتا ہے جس پر قابو پانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ اگر آپ اس پر قابو نہیں پاتے تو یہ آپ کے اوپر قابو پا لیتا ہے، اور پھر نفس لوامہ ختم ہو جاتا ہے، مطلب وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ اپنے نفس کو چیک کرتے رہیں ہر وقت، میرے اندر کا نفس مطمئن ہے یا امارہ کی طرف ہی زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ انسان مرتے وقت نفس مطمئنہ ہی ہوگا تو اس کے لیے خوشخبریاں آئیں گی۔ وہ ہے نا آیت، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو پھر نفس مطمئنہ ہی ہوگا جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو پکاریں گے جنت کی طرف، اور اپنی رضا اس کے لیے رکھ دیں گے، کہ جو اللہ سے راضی ہوتے ہیں تو پھر اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے، جو اللہ کی رضا کے کام پھر کرتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر دعا بھی کرنی ہے، اور اس کے لیے کوشش بھی کہ اللہ تعالیٰ ہماری نفس کو اس طرح مطمئن کر دینا کہ تمام گناہوں سے انسان اپنے آپ کو دور کر کے اس لیول پر آ جائے کہ جب وہ اللہ کی طرف پلٹے تو بہت ایک اطمینان کی کیفیت میں ہو کہ میں نے کچھ کر لیا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو۔ تو اللہ کی رحمت کا شامل ہونا کہ نفس جس چیز کے لیے نفس امارہ آپ کو ابھار رہا ہوتا ہے اسی سے آپ کو نفرت ہونے لگ جاتی ہے۔ حقیقت ہے نا کہ ہر ایک کو اس کا نفس اکساتا ہے، مختلف خواہشات کو سامنے لاتا ہے، انسان کو بدی کی طرف لے جاتا ہے، یعنی انسان پھر اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے پھر حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتا، کہ انسانی خواہشات اس پر اتنی غالب آ جاتی ہیں کہ بعض اوقات غلط راستے اختیار کر لیتا ہے، کہ حلال پاس ہوتے ہوئے بھی انسان کہتا ہے میں اس سے بور ہو چکا ہوں، اور غلط راستے میں اس کو زیادہ مزہ آنے لگتا ہے۔ تو پھر جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اس نفس سے نکال کر لے آتا ہے، وہ برائیوں سے بچ جاتا ہے، اور بے شک میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں، ان کی قابلیت کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے احسان کے رویوں پر کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھ کر پھر وہ کیا کہتا ہے کہ اس کو میرے پاس لاؤ، میں ان کو اپنے دربار میں کچھ اعلیٰ مقام عطا کروں۔ جب یوسف نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں، آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔ یوسف نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کیجیے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں، یعنی کہ میرے پاس آپ جب مجھے آپ یہ کہہ ہی رہے ہیں کہ مجھے آپ کچھ مقام دینے والے ہیں تو میں اپنے آپ کو اس چیز کے لیے پیش کرتا ہوں کہ مجھے آپ کوئی ایسا مقام، ایسا اقتدار دے دیں یا ایسی پوسٹ دے دیں کہ میں ملک کے خزانوں کو میرے سپورٹ کر دیں۔ اب یہاں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کوئی بھی شخص اس طرح سے اپنی تعریف یا اپنے بارے میں کچھ بات کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ تو عام حالات میں تو ہم دیکھتے ہیں تو ایسا کرنا انسان کے لیے کچھ بھی جائز نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنے منہ کے ساتھ اپنی ہی تعریف کرے، لیکن جہاں پر انسان کی ضرورت ہو، مطلب بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنی سی وی تیار کرتے ہیں اور کہیں پر پوسٹ کرتے ہیں اپنی جاب کے لیے، تو یہ بالکل وہ والی سچویشن ہے۔ عام حالات میں کوئی انسان اپنی سی وی کو منہ سے نہیں بار بار بولتا رہتا میں نے یہ بھی پڑھا ہوا، یہ بھی پڑھا ہوا، اور ایسا کرتا ہے تو وہ ایک انتہائی ایک چھوٹی سی حرکت اس سنس میں ہوتی ہے کہ انسان اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کرتا رہے۔ تو اس طرح کی چیز سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ اسلام میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اپنی تعریفیں جب انسان کرتا ہے نا، اپنے ہی آپ کو دیکھتا رہتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک تکبر کی کیفیت آنے لگتی ہے اور لوگ پھر چھوٹے نظر آتے ہیں۔ اور تکبر کی کیفیت بھی کیا ہے؟ تکبر کہتے کس کو ہیں؟ خود کو بڑی چیز سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ تو اس لیے اس چیز کو تو بالکل منع کر دیا گیا، لیکن ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ کو ایک جاب کی آفر کی جا رہی ہے اور اس وقت میں آپ کہتے ہیں میں یہ والا کام بہت بہترین طریقے سے کرتا ہوں، تو یہاں پر پھر یہ چیز جائز ہو جاتی ہے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں غزوہ احزاب کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہمارے پاس کفار کے لشکر کی خبروں میں سے کوئی لائے گا. شدید سردی بھی تھی اور حالات بھی بہت خطرناک تھے. تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تیار ہوں، میں جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پوچھتے ہیں. اس بار پھر حضرت زبیر کہتے ہیں. تیسری بار پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اور اس پر بھی حضرت زبیر اپنا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں کہ میں جاؤں گا اور میں خبریں لے کے آؤں گا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر ہیں. اس پر پھر ان کو جنت کی خوشخبری بھی دی گئی. مطلب ایسی جگہ پر اپنے آپ کو کھڑا کر دینا کہ جس وقت میں اس کی ضرورت ہے، ایسے وقت میں خاموش رہنا بلکہ ایک جرم ہے. تو خاص حالات میں اپنی صفات کا ظاہر کرنا کا یہاں جواز ملتا ہے. کہ آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، آپ کوئی کام کر سکتے ہیں کہ وہ کام جب اس وقت میں کوئی اور نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں خود کو پیش کرنا بلکہ ثواب کی بات ہے، جو یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو کیا. اب ان کو وہ عہدہ مل رہا ہے. اور یہاں پر دیکھیے ایک جاب کے لیے انہوں نے جو اس کی ریکوائرمنٹ تھی نا، جو ان کو دی جانے والی تھی، اس میں تھا کہ دو چیزیں، کہ مالی معاملات میں جو دو ان کے پاس کوالٹی ہونی چاہیے تھی، وہ تھی ایک تو ان کے پاس اکاؤنٹنسی، یعنی کہ ان کو جو مال کو خزانے کو رکھنا تھا اس کے علم ان کے پاس ہونا چاہیے تھا، اور دوسرا امانت. تو یہ دو چیزیں ان کے پاس موجود تھیں. تو اس بنا پر ان کو کیا ہوا، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے اس سے سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کر دی. وہ مختار تھا اس پہ کہ جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت، وہی عہدہ جو عزیز مصر کے پاس تھا، وہاں پر غلامی کی کیفیت تھی، اور اب وہ ان کو مل گیا تھا کہ اب وہ ایک آقا کے منصب پر تھے. یہاں کیا چیز سمجھ آتی ہے، آپ دنیاوی طور پر جتنے آزمائے جا رہے ہیں، اور وہ اللہ آزمائش آپ کو ڈال رہا ہے، وہ کس لیے ڈال رہا ہے، وہ آپ کو اس مقام پر پہنچانا چاہتا تھا. کہاں وہ فلسطین کنعان کا ایک چھوٹا سا گاؤں، اور کہاں مصر کی سلطنت. ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں. نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، محسنین کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا. اور یہاں محسن سے مراد کیا ہے، یوسف علیہ السلام کا صبر. کہاں صبر کیا، کس جگہ پر صبر نہیں کیا. کنویں میں ڈالے گئے تو صبر کیا، باہر نکل کر غلامی میں چلے گئے ہیں، کوئی بھائیوں کے بارے میں کوئی زبان سے بات نہیں نکالی، وہاں صبر. عورتوں نے برائی کی طرف دعوت دی ہے، وہاں پر صبر. جیل میں چلے گئے ہیں، وہاں صبر. اور صبر کے ساتھ مقابلے میں احسان والا رویہ. محسن نظر آتے ہیں ہر جگہ پر. تو یاد رکھیے صبر کے بغیر احسان نہیں کر سکتے. جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے ویسا ہی صبر کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنی مشقت ہوتی ہے اتنی مقدار پر مدد آتی ہے، اور بے شک صبر کی توفیق بھی اسی مقدار میں ملتی ہے جتنی بڑی انسان کی آزمائش ہوتی ہے. جتنی بڑی آزمائش ہو، ہم کہتے ہیں بس اب نہیں صبر ہوتا، لیکن اس وقت میں سوچئے جتنی بڑی آزمائش ہے نا، اتنا ہی بڑا درجہ بھی ہے، اتنی ہی بڑا ثواب بھی ہے. اس کے لیے گھبرائیں نہیں کبھی بھی. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، آیت نمبر 57 سورۃ یوسف. اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہیں. یعنی دنیا میں تو ان کو یہ مقام مل گیا ان کے صبر کی وجہ سے، ان کے احسان کی وجہ سے، ان کے تقوی کی وجہ سے، لیکن اس سے بھی زیادہ آگے کیا ہے، آخرت میں ہے. یوسف کے بھائی مصر آئے. اب یہ جو قحط ہوا مصر میں، فلسطین کے آس پاس کے علاقوں تک پہنچا. اب یوسف علیہ السلام جس طرح غلے کو سنبھالا اور جس طرح سے وہ لوگوں میں دے رہے تھے، اب ان کو یہ خبر کنعان پہ بھی جا پہنچتی ہے. تو یوسف کے بھائی مصر آئے اور ان کے ہاں حاضر ہوئے. اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے نا آشنا تھے. پھر جب اس نے اس کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت اس نے کہا اپنے ستائلے بھائی کو بھی پاس لانا. دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں. اب یہاں پر بھی قطعی یہ نہیں تھا کہ یہاں اپنی تعریف وہ کر رہے تھے. ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کو اس چیز کا احساس نہ رہے کہ وہ آئندہ بھی آئیں تو خوشی کے ساتھ آئیں اور اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آئیں. وہ اپنے اس مقصد کو پورا کروانا چاہ رہے تھے. اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پٹکنا. انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب سے اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے. اب انہیں خدشہ تھا کہ اب اگر بنیامین کے بارے میں اگر والد سے بات کی تو ہو سکتا ہے کہ وہ منع کر دیں، تو یہاں اسی خدشے کا اپنے اظہار کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ لوگوں کے نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو، تاکہ اگر کہیں پیسے کی کمی کی وجہ سے یا جس چیز کی ان کے لیے ضرورت ہے وہ کم ہو تو وہ دوبارہ نہ آئیں. تو اس کے لیے کیا کرو، یہ جو ان کا مال ہے اس کو واپس اسی میں رکھ دو. یہ یوسف نے اسی امید پر کیا تھا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس فیاضی پر اس احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں. فلما
رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون، آیت نمبر 63 سورۃ یوسف۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابا جان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ یہاں پر پہلے ہی کہہ دیا ہم اس کی حفاظت کریں گے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں اب پہلے کی طرح ہم نے جو ہوا ہم سے کہ اب ہمارے والد صاحب ہمارے پر اعتماد نہیں کریں گے۔ باپ نے جواب دیا کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ جب آپ کو بھی کسی چیز کے کھونے کا ڈر ہو، اس کے ضائع ہو جانے کا ڈر ہو، تو پھر اس کو اللہ کی حفاظت میں دے کر یہی جملہ دہرائیں، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ اور عموماً ہمیں سب سے زیادہ خوف جو ہمارے لیے ہوتا ہے وہ ہماری اولاد کے لیے ہی ہوتا ہے، تو ان کو بھی اللہ کی حفاظت میں دیا کریں۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کے مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے آئیں گے، اپنی بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک اونٹ بھر اور زیادہ بھی لے آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ اور اب تو ہماری کیا، انہیں یہ تھا کہ وہ پوری طرح اپنے والد کو تسلی دے رہے ہیں کہ اب تو ہماری وہاں جان پہچان ہو گئی ہے، تو وہ جو شخص عزیز مصر ہے وہ بڑا مہربان ہے، وہ ہمیں کبھی بھی ایسے خالی ہاتھ نہیں کرے گا۔ ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو وعدہ نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ کہیں تم گھیر ہی لیے جاؤ۔ اب اس وقت میں سفر کچھ اتنا آسان نہیں تھا، اب یہاں کہہ تو دیا کہ تم وعدہ کرو، لیکن ان کو اندازہ تھا کہ سفر طویل ہے اور پرمشقت بھی ہے، تو اللہ کی حفاظت میں ہے کہ ہو سکتا ہے کہیں گھیر لیے نہ جاؤ۔ جب انہوں نے اس کی اپنے پیمانے دے دیے تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول میں اللہ نگہبان ہے۔ تو پھر یاد رکھیے جب بھی ہم کسی آدمی سے معاہدہ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس سے پھرتا ہے تو اللہ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اس لیے اپنے وعدوں میں کبھی بھی لاپرواہی نہ کریں، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں فرمایا ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت علیہ فلیتوکل المتوکلون، آیت نمبر 67 سورۃ یوسف۔ پھر اس نے کہا میرے بچوں مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، کیونکہ بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا۔ تو یہاں بات کی جا رہی ہے کہ یعقوب علیہ السلام ان کو چاروں ناچار اجازت دے دیتے ہیں، اور ساتھ ہی پھر ان کو احتیاطی تدابیر کیا دیتے ہیں کہ وہاں جاؤ تو پھر کیا کرنا ہے، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا۔ اب 11 جوان لڑکے جب اکٹھے داخل ہوں اور ایک ایسی جگہ پر کہ جیسے پہلے ہوتا تھا نا کہ شہروں کے گرد پوری دیواریں بنا دی جاتی تھی اور اس میں پھر کچھ دروازے رکھ دیے جاتے تھے جہاں پر وہ انٹر ہوتے، تو انہیں لگا کہ اگر یہ ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ دیکھنے والے ان کے بارے میں، جیسے ہوتا ہے نا کچھ چیز آپ کو بڑی تعجب میں ڈالتی ہے تو آپ کے منہ سے نکلتا ہے ایک دم واو، ویسے تو ہم ہائے بھی کہتے ہیں، کہنا تو کیا چاہیے ماشاءاللہ، لیکن جو یہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں نا تعجب کے ساتھ کسی کو دیکھتے ہیں تو اس صورت میں بھی نظر لگ جاتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تم کو نظر لگ جائے۔ اب یہاں پر نا علماء جو ہے اس آیت کو اس دلیل کے طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ نظر بد سے نظر جو لگنا ہے نا وہ برحق ہے، نظر لگ سکتی ہے، جس کی تدبیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو کی کہ تم لوگ ایک دروازے سے داخل ہونا، کہ تم ایک جماعت جب ایک دروازے سے جاؤ گے تو تم کو نظر لگ سکتی ہے۔ اور نظر کے بارے میں جو کہا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں داخل کر دیتی ہے، تو پھر اس کے لیے نظر بد سے بچنا۔ نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، اچھا بدلا چلتا پھرتا انسان دیوانہ ہو جاتا ہے، اپنے ہوش و حواس سے باہر چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اونچی جگہ چڑھتا ہے اور وہاں سے گر جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نا اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، تو یہ نظر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی قضاء اور قدر کے بعد نظر بد
میں میری امت کی اکثریت کی موت کا سبب بنتی ہے۔ کہ کیا ہے؟ نظر بد کی وجہ سے انسان، یہاں جیسے پیچھے بات کی نا کہ انسان قبر تک پہنچ جاتا ہے، اسی طرح کچھ فزیکلی بیماریاں جو ہے نا جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کے پیچھے بھی نظر کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، ام سلمہ سے مروی ہے کہ آپ ان کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر کالے سیاہ دھبے پڑ گئے تھے، آپ نے فرمایا اس پر دم کرو کیونکہ اس کو نظر بد لگی ہے۔ تو اب اگر انسان کو ایسی چیز ہو جائے تو پھر کرنا کیا ہے؟ اس صورت میں اپنے اوپر دم کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں حسن حسین پر دم کرتے تھے، اور وہ یہ دم تم کہتے تھے یہ دم تمہارے دادا ابراہیم انہی کلمات سے کن کو اسماعیل اور اسحاق پر بھی دم کیا کرتے تھے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات من کل عین لامہ، میں تمہیں اللہ کے بے عیب کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان اور موذی سے اور ہر نظر بد سے۔ یہ دعا آپ کو ایاک نستعین میں مل جائے گی، نظر کی دعاؤں میں۔ تو نظر یہ ایک تیر کی طرح ہوتا ہے، جو جس سے حسد ہوتی ہے نا اس کو جا کر لگتا ہے۔ اگر اس شخص نے اپنا بچاؤ نہ کیا ہوا ہو تو پھر وہ اس کو تیر لگ جاتا ہے۔ تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ حفاظت کی دعائیں پڑھا کریں، خاص طور پہ معوذتین کی ہر چیز کے لیے کفایت کرتی ہیں۔ تو صبح شام کے اذکار اپنے لیے لازم کر لیں، اور ان کے لیے ٹائم کون سا ہوتا ہے؟ طلوع فجر سے لے کر آپ کی جب سورج نکلتا ہے نا اس وقت تک ہوتا ہے، اس کے بیچ میں آپ کو یہ دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ تو کبھی بہت کم ٹائم ہو کہ آپ کی آنکھ دیر سے کھلے تو سورۃ فلق اور ناس تو کم از کم ضرور پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح شام میں عصر سے لے کر مغرب سے پہلے تک کا ٹائم ان دعاؤں کا ہوتا ہے، جو صبح کی شام کی آپ کے اذکار ہیں نا ان کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو پڑھنے کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں اگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا۔ تو اسباب اختیار کرنے کے باوجود کیا کرنا ہے؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے، اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرنا چاہیے۔ کس پر؟ اللہ کی ذات کے۔ اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آئی۔ ساری تدبیروں کے باوجود پھر بھی وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا۔ ہاں بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھے، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہماری زندگی میں ایسی کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہوا وہی جو اللہ کو منظور تھا، ہم نے اپنی طرف سے اسباب بہت اختیار کیے، ہم نے بہت کچھ کیا، لیکن ساری تدبیروں کے باوجود اگر آپ مشکل میں پڑ جائیں تو بعض اوقات اللہ ان مشکلات سے گزار کر آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ کچھ چیزیں آپ جیسے پہلے بھی بات ہوئی نا، کتابوں سے نہیں سیکھتے ہیں، آپ کو بندے سکھا دیتے ہیں، آپ کو سچویشن سکھا دیتی ہیں۔ کچھ ایسے بندے آپ کی زندگی میں آتے ہیں کہ ان کی محبتیں آپ کو بہت کچھ سکھا دیتی ہیں، اور بہت سارے کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں کہ جو اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو اور بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ ان کے تلخ رویے آپ کے اندر حکمتیں لے آتے ہیں، بہادر کر دیتے ہیں آپ کو۔ تو پھر دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ معلوم نہیں کب بدل دے۔ تو اس کے لیے کبھی بھی استخارے کو یا اپنی دعاؤں کو یا اذکار کو بلیم نہ کریں کہ جب یہ سب کچھ پڑا تو پھر وہ کیوں ہوا۔ اگر حالات آپ کی توقع کے خلاف ہو گئے اس میں بھی خیر ہے۔ ایک خیر وہ ہے جس کو آپ خیر کہتے ہیں۔ اصل میں ہم نے خیر اور شر کو نا اپنے حساب سے بنا کر رکھا ہے۔ ہماری نظر میں جس چیز کو ہم خیر دیکھ رہے ہوتے ہیں، خیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بظاہر ہمیں تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اسی میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ مومن ہر حال میں خیر ہی پاتا ہے۔ اس کو نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ تو یہ چیز اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ اس لیے جو بھی سچویشن آتی ہے، اب یہاں پر جو تھا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے تو اپنی تدبیر کی تھی لیکن اللہ کی مشیت کے مقابلے میں ان کی تدبیر کوئی کام نہ آئی۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اصل میں اپنی اس تقدیر کو یا اس فیصلے کو پورا کرنا تھا جو آگے جا کر انہی کے لیے فائدہ مند ہونے والا تھا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اس کو بتایا میں تمہارا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا، اب تم اس باتوں کا غم نہ کرو جو یہ لوگ کرتے رہے۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھہراتے ہیں اور اس کو بتا دیتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اور اس پر کہتے ہیں اب تم ان کی باتوں پر غم نہ کرو۔ اب ظاہر ہے بن یامین نے بتایا ہوگا کہ آپ کے جانے کے بعد یا آپ کو وہاں چھوڑنے کے بعد میرے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا، تو اس بنا پر بھی وہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جو ہو چکا سو ہو چکا، فلا تبتئس، اب ان چیزوں کو بھول جاؤ، چھوڑ دو، معاف کر دو۔ انسان کا سکون اسی میں ہے کہ انسان
اپنی پچھلی ساری چیزوں کو بھلا دے جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں اچھا دیکھیے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ سے بڑھ کر تو دوسرے بھائی کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا، لیکن یوسف علیہ السلام اپنی کہانی نہیں سنا رہے، تمہیں نہیں پتا تمہارے ساتھ تو یہ کچھ ہوا، میرے ساتھ تو اس سے بھی بڑھ کر ہوا ہے۔ کیونکہ ہماری گفتگوؤں کو اگر کبھی آپ غور کریں، کوئی ہمیں اپنے دکھ کو بیان کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں آپ کو کیا پتا جو میرے ساتھ ہو چکا ہے، ہم اپنے دکھ کھول کے بول بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ہوا تو بہت کچھ یوسف علیہ السلام کے ساتھ، لیکن سب آزمائشیں انہوں نے ان چیزوں کو اپنے دل میں نہیں رکھا بلکہ اپنے بھائی کو تسلی دے رہے ہیں، اور ایسا کرنا کسی بھی انسان کے لیے اس کو بہت سکون کے ساتھ اس کو اتنا اطمینان دے دیتا ہے۔ اور ایسا شخص وہ کر سکتا ہے جس کو اپنے وقت کی قدر اس سینس میں کہ اس کے کچھ مشنز ہیں زندگی میں، اس کو کچھ کرنا ہے، وہ ان چیزوں میں انہی غموں پہ پڑا رہے گا تو وہ پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور غم تو ویسے بھی انسان کو فزیکلی بھی بہت کمزور کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ایسی چیزوں کو پھر اپنے اندر سے نکال، معاف کر دیں، جو کچھ ہو چکا ہو چکا۔ معاف کرنے سے ماضی تو نہیں بدلتا، لیکن کہتے ہیں کہ مستقبل اچھا ہو جاتا ہے۔ تو اپنے مستقبل کے لیے اپنی منفی سوچوں کو جو ہر وقت ہمارے اندر رہتی ہیں اور پھر وہاں تک نہیں رہتی، وہ بڑھتی بھی رہتی ہیں، کیونکہ ایک چھوٹا سا ایک ڈاٹ ہوتا ہے اس سینس میں، ایک سوچ آتی ہے ہمارے دل میں کہ فلاں نے میرے ساتھ کیا، پھر وہ ہم وہاں تک نہیں رکھتے، پھر وہ پروسیجر ہمارا چلتا ہے، اچھا وہ فلاں وقت پہ بھی ایسا ہوا تھا، وہ فلاں ٹائم پہ بھی کتنا ظلم کیا میرے ساتھ فلاں بندے نے، اور میں بیچارہ میں اس کو سوچیں گے تو اس سے کیا فرق ہوگا؟ ہاں اگر اس کو جھٹک دیں گے، اپنے اندر پازیٹیوٹی لائیں گے، تو یقین کریں یہی آپ کے لیے شفا بن جائے۔ اور یہی چیز ہمیں قرآن دیتی ہے، قرآن شفا ہے دلوں کی بیماریوں کی۔ قرآن جو ہے نا انسان کی سوچیں بدل دیتا ہے، نفع نقصان کے پیمانے بدل جاتے ہیں، معیار بدل جاتے ہیں، دنیا کی حیثیت کو وہ سمجھ لیتا ہے کہ ایک مچھر کے پر سے زیادہ نہیں ہے، تو یہاں کے غموں کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں کو سوچتے رہیں گے تو پھر بڑی، اور یہ جیسے کہا جاتا ہے نا بعض کو، اچھا آپ معاف کر دیں، کر لیں کہ جو کچھ ہو گیا ہے، لیکن کیا کہتے ہیں کیا کروں، میرے دل سے باتیں نکلتی ہی نہیں ہیں، مجھے اس کا غم جاتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے پھر اگر ہم میں سے بھی کوئی ہے تو پھر وہ ہیں کہ جن کو بڑا غم نہیں لگا، جس کو آخرت کی فکر نہیں ہے نا، پھر وہ ان غموں کو پالتا رہے، سنبھالتا رہے اور اپنی زندگی کو بھی مشکل بنا لے اور آخرت کو بھی۔ یہاں وہ اپنے بھائی کو کہتے ہیں کہ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، جو کچھ وہ کر چکے ہیں بس اب چھوڑ دو، انہیں بھلا دو، غم نہ کر۔ جب یوسف ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھوئی ہے؟ سرکاری ملازموں نے کہا، بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا، جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شتر انعام ہے، یعنی اونٹ بھر غلہ، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا جس کے سامان میں سے نکلے گا وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے گا، یعنی اس کو خود ہی پکڑ لیا جائے گا۔ ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ اب مصر کے قانون کے مطابق تو کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کسی مسافر کو اس کے جرم کی پاداش میں رکھ لیا جائے، لیکن یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے لوگوں میں یہ تھا کہ ان کی شریعت میں یہ چیز تھی کہ چور کو غلامی میں پھر دے دیا جاتا تھا۔ تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرچیوں کی تلاشیاں لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کی خرچی سے گم شدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی، یعنی یہ تدبیر اللہ نے سجائی تھی، اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہتا ہے، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ تو علم اللہ کی ذات، کوئی شخص خود کو سب سے بڑا عالم نہ سمجھے، اور دوسرا مانی جتنی بھی دنیا میں بڑے بڑے علم والے ہیں ان سب کے اوپر اللہ کا علم محیط ہے، سب سے بڑا علم والا اللہ ہی ہے، اور کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے علم میں سے کچھ دے دیتا ہے تو یہ اس کی محبت کی علامت ہے۔ دنیا تو اللہ سب کو دیتا ہے، لیکن دین کا علم اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو پھر اس پر شکر ادا کریں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کو سمجھنے کی مہلت دی اور توفیق عطا فرمائی۔ ان بھائیوں نے کہا، یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر پی گیا، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا ہی کہہ کر رہ گیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ، میرے منہ در بر منہ مجھ پر جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے۔ دیکھیے صبر کی انتہا، یہی صبر ہے نا کہ انسان بہت دفعہ غلط باتیں سنتا ہے اور اس وقت میں خاموش رہتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی حقیقت بتا دیتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، اچھا
تو کوئی اب ہمارے پر الزام بھی لگائے اور پھر ہم بولیں بھی نہ، کہاں تک خاموش رہیں؟ اس وقت تک چپ رہیں کہ اس وقت تک بولنا آپ کو فائدہ دے۔ خاموشی اس وقت میں بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا فوراً بول پڑیں گے، جب تک ہم بتائیں گے نہیں تو اس وقت میں بولنا آپ کو فائدہ نہیں دیتا۔ یہ کن لوگوں کا کام ہوتا ہے جو فوراً بھڑک جاتے ہیں، کسی بھی بات کو سنتے ہیں اور اس کے اوپر اپنے آپ کو قابو نہیں کر پاتے۔ یہ بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شیلو ہوتے ہیں، ان کے دل میں کوئی بات نہیں ٹکتی، ادھر سنی ادھر نکال، اور اس سے پھر کتنے فسادات ہوتے ہیں۔ بعض لوگ خوشی کی خبر کو سنبھال نہیں پاتے، بعض لوگ تکلیف کو نہیں سہ پاتے اور فوراً جلدی سب کو اعلان کر دیتے ہیں۔ اور آج کل تو ویسے بھی جو سوشل میڈیا اسٹیٹس، جو کچھ بھی ہمارے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے اس کو ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی نعمتوں کا اظہار کس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھنے والا اس میں حسرتوں میں پڑتا، اور پھر ہم کہتے ہیں ہمیں نظر بھی نہ لگے۔ یاد رکھیے ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے، تو حسد کا شکار ہوتے ہیں اور اپنے لیے دشمنوں میں اضافہ کرتے جاتے ہیں۔ تو کچھ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہاں، اگر کوئی مقصد ہو تو پھر آپ اپنی چیزوں کو، اپنی نعمت کا اظہار اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ کی اس نعمت سے کوئی اور فائدہ بھی اٹھائے۔ مثلاً آپ کو کچھ ایکسپیرینس ہوا ہے، آپ نے کسی چیز کو ایکسپیرینس کے ساتھ گین کیا ہے، تو اب آپ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ آپ کے تجربے سے کوئی فائدہ اٹھا لے، تو وہ پھر اس چیز میں نہیں آتی، کیونکہ یہ پھر نفع مند علم بن جاتا ہے۔ تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ کیسے ہو تم لوگ کہ میرے ہی منہ پر ایسا کرتے ہو۔ تو پھر اللہ کو پہچاننے والوں کے لیے بندوں کی باتیں سننا ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے کہ کتنے آرام سے اس چیز کو پی جاتے ہیں، ان کے سامنے بولتے نہیں ہیں۔ یہاں چیز ایک سمجھ آتی ہے، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی باتوں کو برداشت کیا، کیسے کیا؟ ہم سب کے اندر بھی یہ چیز ہے، ہم کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہیں، کتنی لوگ میرے پیٹھ پیچھے یا کوئی اور آ کے بتاتا ہے آپ کے بارے میں اس نے ایسے باتیں کی، یا کوئی سچویشن ہوتی ہے، تو یہ برداشت کیسے آتی؟ تو اس اصول کو، اس فارمولے کو سمجھ لیجیے، جب ایمان بڑھتا ہے تو برداشت بڑھتی ہے، اللہ کی معرفت بڑھتی ہے، آخرت پر ایمان یقین بڑھتا ہے تو برداشت بڑھتی ہے۔ اس کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا کہ ہم کہتے ہیں نا اب عمر کے ساتھ برداشت ختم ہو گئی ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی تو عمر کے ساتھ، وقت کے ساتھ بڑے ہو رہے تھے نا، لیکن کیا تھا؟ ان کا ایمان بھی ساتھ بڑھ رہا تھا، اور پھر اسی وجہ سے ان کے لیے برداشت کرنا بھی آسان ہو گیا۔ تو ہم سب کو بھی اس چیز کے اوپر کام کرنا ہے، کیونکہ حالات، سچویشنز آتی جاتی رہتی ہیں، آپ کے اوپر کچھ نہ کچھ امتحانات کی کیفیت رہے گی۔ اب اس میں ضرورت کس چیز کی ہے؟ ایمان کو بڑھانے کی۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہم فزیکلی اب ویک ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، اس لیے اب برداشت چیزیں نہیں ہوتی ہیں، تو یاد رکھیے آپ کی فزیکل جو اسٹرینتھ ہے نا، وہ آپ کی اسپرچل اسٹرینتھ کے ساتھ بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہے۔ آپ کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ فزیکلی بھی اسٹرانگ ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ برداشت کے ساتھ پھر آپ کی فزیکلی کوئی آپ کا اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے لیے پھر آپ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ذرا سی بیمار ہوں گے تو برداشت نہیں ہو رہی، اب تھک گئے ہیں تو برداشت نہیں ہو رہا، نیند پوری نہیں ہو رہی تو برداشت نہیں ہو رہا، کوئی تنگ کر رہا تو برداشت نہیں ہو رہا۔ تو ہم سب کو بھی اپنے اندر یہ قوت برداشت بڑھانے کے لیے اپنے ایمان کو بڑھانا ہوگا۔ قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ اننا نراک من المحسنین۔ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، اب یہاں پر دیکھیے انہی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار، اس کا باپ بہت برا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجیے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں۔ یہاں پر تعریف ہو رہی ہے، اب انہیں نہیں معلوم کہ یہی یوسف علیہ السلام ہیں۔ یوسف نے کہا پناہ باخدا دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے، اسی کو چھوڑ کر دوسروں کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ اب یہاں پر انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو محسن دیکھتے ہیں، یہاں بھائی کہہ رہے ہیں، پیچھے جیل خانے میں بھی قیدیوں نے کہا تھا انا لنراک من المحسنین، ہم آپ کو محسنین میں سے دیکھتے ہیں۔ تو حقیقی مومن جو ہوتا ہے نا وہ ہر جگہ محسن ہوتا ہے، وہ حالات کی تبدیلی کے ساتھ اپنے سٹیٹس کو چینج نہیں کرتا، وہ ہر جگہ محسن ہی ہوتا ہے۔ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب تو یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب بنیامین کو یہاں چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ چوری کا سامان اس کے سامان سے نکلا۔ اب وہ آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں، تو ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر کیا عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب یہاں نفس لوامہ، ضمیر انسان کو کچو کے لگاتا، جب کچھ غلطی ہوتی ہے نا تو وہ اندر سے ضمیر اس کو چین نہیں لینے دیتا، تو کہتے ہیں کہ وہ بھی تم کو معلوم ہے، اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ مجھے
اللہ کی قوت کوئی ایسی دے دے کہ میں اپنے بھائی کو چھڑا لوں، تو پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم جا کر اپنے والد سے کہو ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کے نگران تو ہم نہ کر سکتے، نگبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجیے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجیے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ جو جھوٹ بولتا ہے نا، پھر اس کو جہاں پر اس کا سچ بھی ہوتا ہے نا، تو پھر وہاں اس کی یقین دہانی کرانے کے لیے اس کو پھر بڑی تکدو کرنی پڑتی ہے۔ باپ نے یہ داستان سن لی اور پھر کیا کہتے ہیں، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى الله ان یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم۔ آیت نمبر 83 سورۃ یوسف۔ دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بات کو بڑا آسان کر دیا، پچھلے تجربات کی بنا پر اب اعتماد جو نہیں ہے، تو کہتے ہیں ایسا تمہارے نفس نے کیا، اچھا اس پر بھی میں پھر صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا۔ کیا بعید کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں۔ تو یہاں پر سب کو لے آئے، اب 3 لوگ چلے گئے تھے، یوسف علیہ السلام، بنیامین اور وہ بھائی جس نے کہا تھا کہ میں تو اب نہیں جاؤں گا جب تک کہ ساتھ میں وہ بھائی نہ جائے، تو اب 3 لوگ آپ سے دور ہو چکے تھے۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہا ہے یوسف۔ وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹتے جا رہے تھے، ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں۔ بیٹوں نے کہا خدا را آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہاں آ گئی کہ ان کے غم میں اپنے آپ کو گھلا ہی دیں گے یا اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے۔ اب یہاں دیکھیے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر آئے تھے، لیکن یہاں بھی یوسفی مسئلہ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ تو مسئلے کے حل کے لیے اللہ کی ناراضگی کا طریقہ کبھی بھی اختیار نہ کریں۔ کچھ لوگ تعویذ، جادو، ٹونے ٹوٹکے اور اس طرح کے کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں کیا ہے کہ وہ مسئلہ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ اب مصیبت کے وقت غم کا ہونا تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ کیا چیز خلاف ہے، کیا چیز نہیں کرنی چاہیے؟ جزا فضا نہیں کرنی چاہیے۔ مصیبت پر آنسو بہائے جا سکتے ہیں، آنسوؤں کا بہنا ناجائز نہیں ہے۔ جیسے ابراہیم کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہے تھے، ان کے بیٹے جب فوت ہوئے تھے، تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ابن عوف یہ تو رحمت ہے۔ فرمایا آنکھیں اشک بار ہیں، دل غمگین ہے، لیکن ہم زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو۔ اے ابراہیم تمہاری جدائی پر ہم یقیناً غمگین ہیں۔ تو غم ہوتا ہے انسان، اور اس کے لیے آنسوؤں کا بہنا بھی کہ انسان روتا بھی ہے، لیکن کیا کرنا ہے، اس کے لیے کوئی ایسی الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بعض اوقات نماز میں یہ سورت پڑھتے اور اس آیت پر آ کر اتنی ہچکیوں سے روتے تھے کہ تیسری چوتھی صف تک بھی ان کی رونے کی آوازیں آتی، یعنی ان کی اس بے ساختگی کے اوپر شدید غم۔ لیکن دوسری طرف کیا ہے، اللہ کی مہربانی کی وجہ سے اب ان کا گمان بھی اللہ سے اچھا ہی ہے۔ کیا کہتے ہیں، فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اللہ سے جیسا میں واقف ہوں وہ تم نہیں۔ کتنا ایک امید کی کیفیت ہے یعقوب علیہ السلام کی۔ میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائیوں کی کچھ ٹو لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ تو کبھی بھی کتنے ہی حالات تنگ کیوں نہ ہوں، کتنے ہی اندھیرے کیوں نہ ہوں، کتنے ہی آپ کو ذلیل نہ کیا جا رہا ہو، کتنی ہی رسوائیاں کیوں نہ ہو رہی ہوں، کبھی مایوس نہیں ہونا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے رزق سے نا امید ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ تو پھر کتنے ہی حالات ہوں ہم اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گے۔ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے سرداران با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ نات فرمائے اور ہم کو خیرات دیں، اللہ خیرات کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ اب یہاں پر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ اخلاق کا اعلیٰ مقام یہاں پتہ چل رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں، جب تم نادان تھے،
تمہیں سمجھ نہیں تھی، دراصل تم نے اس لیے ایسے کیا تھا۔ اپنے بھائیوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹس دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی اتنا ظرف ڈال دے، لیکن ہم دوسروں کے لیے نہیں، ہم اپنے آپ کو تو بہت آسانی سے بچا لیتے ہیں، لیکن دوسروں کو ایسا مارجن کبھی بھی نہیں دیتے کہ یہ جو کوئی بھی انسان کبھی اس طرح کی غلطی کرتا ہے تو دراصل وہ اپنی حماقت میں علمی میں ایسا کام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ چونک کر بولے، ہاں کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، اور حقیقت یہ ہے اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ آیت نمبر 90۔ یوسف علیہ السلام کی 3 خوبیاں نمایاں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کا ڈر، تقوی، کہ جس نے ان کو ہر جگہ غلط کام، ہر قدم غلط قدم اٹھانے سے روک لیا، اور دوسری چیز صبر، مشکل سے مشکل حالات میں بھی کوئی شکوہ نہیں، اور نمبر 3 ان کا احسان کہ نیکی کے درجے پر قائم رہے اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے سے۔ تو ہمیں بھی یہی چیزوں کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا باخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے۔ بھائی اس چیز کو مان گئے، اعتراف کر لیا۔ اس نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اتنی اس وقت میں سوچئے اگر ہمارے ساتھ اتنی زندگی میں اس طرح کی مشکل حالات گزرے اور ایسے لوگ جب ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہوں جن کی وجہ سے آپ نے اتنی چیزوں کو سہا ہو، اس وقت میں کیا دل چاہتا ہے معاف تو کر دوں گی پر ایک بار بتا تو دوں کہ میں نے کیا کیا چیزیں صحیح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ میں جب داخل ہوئے تھے فاتح کی صورت میں، اس وقت میں آپ نے بھی یہی الفاظ کہے تھے، لا تثریب علیکم اليوم۔ اب آپ بھی چاہتے تو انتقام لے سکتے تھے، لیکن آپ نے ان خطا کاروں کو معاف کر دیا، اور یہ انبیاء ہی کی صفت ہے جو ہمیں بھی اپنانی چاہیے۔ تو آپ نے ان کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ درگزر کرنے سے یاد رکھیے انسان کی عزت میں اضافہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا درگزر کیا کرو، اللہ تمہیں عزت عطا کر دے گا۔ اور یہ معاف کرنے کا فائدہ بھی آپ کو پتہ ہے کیا ہے، کہ جب ہم کسی سے تکلیف پاتے ہیں نا تو پھر ہم اس کی ہر خیر سے مایوس ہو جاتے ہیں، ہم اس کو معاف نہیں کرتے، اور اس طرح سے اس کی ایک خامی کی وجہ سے اس کی ساری خوبیوں کو بھلا دیتے ہیں۔ تو پھر کرنا کیا ہے، درگزر سے کام لینا ہے۔ اپنے ہی بہت پیارے رشتے ہوتے ہیں، بہن بھائیوں سے کچھ غلطی ہوئی ہم ان کو معاف نہیں کرنا چاہتے، ان کو معاف کرتے نہیں ہیں، بہو ہے، بیٹی ہے، یا کوئی بھی ہے، تو کل آج ان کو آپ معاف کرتے ہیں تو کل یقین کریں وہی آپ کے لیے بہت زبردست، آپ کے لیے کسی جگہ پہ کام آنے والے ہو جاتے ہیں۔ وہ شیر اور چوہے والی کہانی کو ذہن میں لائیے گا۔ تو کہتے ہیں کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ جاؤ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، اس کی بہنائی پلٹ آئے گی۔ وہ اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ، جس قمیص سے غم آیا تھا اسی قمیص سے خوشخبری آ رہی ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا زہر کو زہر مارتا ہے، وہی انسان جو ہمارے لیے دکھ کا باعث ہوتا ہے کل ہمارے لیے خوشی کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد نے کنعان میں کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔ مطلب ایک چھٹی حس جس کو کہتے ہیں نا، آپ کے سینسز ایک دم سے اسٹرانگ ہو جاتی ہیں، آپ کو کسی چیز کا احساس ہونے لگتا ہے، تو ایسے ہی یوسف علیہ السلام کو بھی محسوس ہوا۔ گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خط میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب خوشخبری لانے والا آیا اور اس نے یوسف کا قمیص یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور یکایک ان کی بینائی لوٹ آئی، تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ معافی کی درخواست کروں گا اسی وقت کیوں نہیں کی، کیونکہ بعض اوقات ہوتے ہیں ہمارے لیے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو رات کا وقت ایسا ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والے سے کہا چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو ان کے لیے جائز تھا، ہمارے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ کسی سے ملتے ہوئے ہم اپنی کمر کو خم دیں یا جھک کر ملیں کسی کو۔ ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا، آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ یہاں پر بھی
اچھی چیزوں کو سوچ رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے۔ پورے قصے کا خلاصہ یہاں پر آگے کہ جو اس کا ارادہ ہوتا ہے وہ کر دیتا ہے اور بندے کی سمجھ میں نہیں آتی اور آپ کو اس جگہ پر پہنچا دیتا ہے جہاں اس نے پہنچانا ہوتا ہے۔ بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی، مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا، زمین اور آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، تو ہی میرا ولی ہے۔ تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام؟ یہ دعا کہ جب سلطنت بھی مل گئی، نبوت بھی مل گئی، سارا خاندان بھی آپ کے پاس آ گیا، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہیں۔ میں نے ساری زندگی سالہ سال خاندان کے بغیر گزارا، تب بھی آپ میرے ولی تھے اور ابھی بھی میرے ولی آپ ہی ہیں، اور آخرت میں بھی میرا خاتمہ اسلام پہ کرنا۔ تکمیل نعمت کہ کچھ کہ انسان کو نعمتیں دنیا میں ملتی ہیں اور کچھ کے لیے کیا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی نعمت کہ انسان کا خاتمہ بھی اچھائی کے ساتھ ہو، کہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ بھی اسلام کی حالت میں کرنا اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا، نیک لوگوں کی صحبت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو پھر ہم سب کو اپنی کمپنی کو بھی چیک کرنا ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، آیت نمبر 102 سورۃ یوسف۔ اے محمد یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں۔ مطلب قصے کو سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور سمجھ بھی لیتے ہیں کسی حد تک، لیکن عمل نہیں کرتے، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو۔ یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جس پر یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور یہ ذرا توجہ نہیں کرتے۔ ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ مطمئن ہے خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دکھا رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں میں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من قبل القرى۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جو پیغمبر بھیجے وہ سب بھی مرد ہی تھے، یعنی یہ ایک ایسی ذمہ داری تھی جن کو مرد ہی اٹھا سکتے تھے، عورتوں میں رسول نہیں بھیجے، اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے۔ پھر کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبر کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی۔ کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے، لوگوں نے سن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، یکا یک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو یہ قصے انسان کے اندر ایمان اور تقوی پیدا کرتے ہیں، اور تقوی دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی بنیاد ہے۔ تو رمضان بھی آ رہا ہے، رمضان گزار رہے ہیں ہم الحمدللہ۔ ہر روزہ کیا واقعی ہم اس چیز کو چیک کرتے ہیں کہ ہماری تقوی کو بڑھانے کا سبب بن رہا ہے؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ سورۃ رعد مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر نہیں آتے، پھر وہ اپنی تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، اور اس نے آفتاب و ماتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا۔ اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے، اور اللہ ہی ہے اس سارے کام کی تدبیر
تعبیر فرما رہا ہے، وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ بھی بنایا ہے، سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، وہ سب کیا ہیں؟ ہمارے لیے نشانیاں ہیں۔ اب ان نشانیوں کو اگرچہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے چیزیں بنائی ہیں، مگر نشانی کے ان پر غور و فکر کہ اس نتیجے تک پہنچا دے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی بیکار نہیں بنائی ہے۔ ان سب چیزوں کا خالق مالک کوئی ہستی ہے، اور اس ہستی سے ہمیں ڈر کر ہی رہنا چاہیے۔ وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس پہاڑوں میں کے کونٹے گاڑ رکھے ہیں، یہ دریا بہا رہے ہیں، اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے، اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے، اور ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں۔ اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں، انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ اکیرے اور کچھ دورے، سب کو ایک ہی پانی سراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر۔ ان سب چیزوں میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو آخرت کا انکار، کفر، کہ جس کا انجام کیا ہے؟ آگ۔ اللہ نے ہدایت کے لیے ہر چیز کو کھول کر رکھ دیا ہے، غور و فکر کا موقع دے دیا ہے، رسول بھی بھیج دیے کہ انسان کو صحیح راستہ دکھا دے، لیکن اگر اس کے بعد بھی کوئی انسان اپنی غلطی کے اوپر، اپنے کفر پر ڈٹا ہوا ہے تو کیا پھر اللہ اس کو سزا نہ دے گا؟ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چل رہے ہیں ان پر خدا کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ تو انسان کو اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے، تو ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ وہ سخت سزا بھی دینے والا ہے۔ تو انسان کو امید اور خوف میں اعتدال کی کیفیت رکھنی چاہیے کہ جب وہ کب چشم پوشی بھی کرتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے، تو یہاں کی امید اتنی کہ انسان، امید یہ ہوتی ہے نا کہ اللہ بخش دے گا، اور سزا بھی، کہ خوف بھی کہ سزا بھی دے گا، تو پھر انسان کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے کہ وہ اتنا پر امید نہ ہو جائے کہ ہر طرح کے گناہ کرنے کے بعد بھی بے خوف رہے اللہ کے عذاب سے، اور اتنا خوف بھی نہ ہو کہ پھر انسان مایوس ہو جائے اور کچھ بھی کرنے کے قابل نہ رہے۔ تو ان دو کیفیتوں کے درمیان میں ہر ایک انسان کو رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص موت کی کشمکش میں تھا، آپ نے اس کے پاس گئے اور آپ نے اس سے پوچھا کیا محسوس کر رہے ہو؟ بولا، اے رسول، میں اللہ کی مغفرت کی امید رکھتا ہوں لیکن اپنے گناہوں پر سے ڈرتا بھی ہوں، اور یہی ہر مومن کا حال ہونا چاہیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس بندے میں ایسے موقع پر خوف اور امید دونوں جمع ہو جائیں تو اللہ اس کو وہ چیز دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے، اور اس سے بچا لیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے۔ تو خوف پر امید کو غالب رہنا چاہیے، اللہ سے ہمیشہ حسن ظن رکھیں۔ اللہ، یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اور اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ میں کمی یا بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے، کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کتنا رہے گا، زندہ ہوگا، رہی رہے گا، اس کو کتنے عرصے تک رہنا ہے، یہ سب چیزوں کا علم اللہ کی ذات کو ہے۔ ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے کہ اس کو کتنی دیر رہنا ہے، کب زندہ رہنا ہے، اور کب تک اس کو موت آئے گی۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے، وہ بزرگ ہے، ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خاص زور سے بات کرے یا آہستہ۔ اچھا، اس صورت میں ایک خاص بات آپ کو چیز ملے گی کہ دو مختلف چیزوں کا بہت ذکر آئے گا، جیسے بات ہوئی نا پیچھے خوف اور امید کی، سورج اور چاند کی، غیب اور حاضر کی، تو یہاں پر بھی جو تم بات خواہ آہستہ کرو، بات زور سے کرو یا آہستہ، کوئی بات رات کی تاریکی میں چھپا ہو یا دن کی روشنی میں۔ دیکھیں دونوں اپوزٹ چیزوں کو یہاں پر تذکرہ آپ کو مل رہا ہے۔ اس کے لیے سب یکساں ہے، ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہمارا خیال رکھتے ہیں۔
مجاہد کہتے ہیں ہر انسان پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو نیند کی حالت میں اور جاگتے ہوئے اس کو جنات اور انسانوں اور کیڑے مکوڑوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے، سوائے اس چیز کے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہو وہ پہنچ کر رہتی ہیں۔ کعب آبار کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے فرشتے نہ مقرر کیے ہوتے تو تمہارے کھانے پینے اور تمہاری پردے کی چیزوں میں تمہارا دفاع نہ کرتا، تو یقیناً جن تمہیں اچک کر لے جاتے۔ اسی طرح ہمارے اعمال کی حفاظت کے لیے بھی، ہمارے اعمال کے بھی ریکارڈنگ ہوتی ہے نا، پھر ان کے لیے حفاظت بھی، کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ جس آدمی کو کوئی جسمانی طور پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ اس کے محافظ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کے لیے دن اور رات میں وہی عمل لکھتے جاؤ جو یہ خیر خواہی یا خیر اور بھلائی کے کام صحت مندی کی حالت میں کرتا تھا جب تک یہ میری قید میں یعنی بیماری کی کیفیت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کی بھی انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے اللہ کسی قوم کی حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ خود اپنے اوصاف نہیں بدل دیتے، یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر اس کی حالت اس وقت پھر تبدیل کی جاتی ہے، حالانکہ تو اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی اور مددگار ہو سکتا ہے۔ وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں، خوف اور امید۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے، بس اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے۔ تو بجلی کا کڑکنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کا بھی ہمیں بل ملتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بادل کے گرجنے کی آواز سنتے تو وہ چپ ہو جاتے، کہتے یہ آیت وہ پھر یہی پڑھتے تھے جب ہم نے جس کا ذکر کیا، اور کہتے بادل کا گرجنا زمین والوں کے لیے وعید ہے، دھمکی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حالت ہوتی تھی کہ بادلوں کو دیکھتے تو گھبرا جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ہم تو اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ بادل آئے ہیں تو بارش ہوگی، آپ ڈر جاتے ہیں، ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اس لیے کہ ایک قوم کے لیے بادل میں عذاب آیا تھا جس سے بارش کے بجائے آگ برسی تھی۔ تو جب انسان نافرمانیاں بڑھ جاتی ہیں، اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، تو پھر اس طریقے سے انسان بظاہر سمجھتا ہے اس میں میرے لیے کوئی خیر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اسی خیر کے پیچھے اللہ کی طرف سے اس کے اوپر کچھ سزا مسلط کی جا رہی ہوتی ہے۔ اسی کو پکارنا برحق ہے، نہیں وہ دوسری بستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ تو اس طرح غیر اللہ سے کچھ مانگنا آپ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے کوئی ہتھیلی پھیلا کر یوں بس پانی کی طرف کرے اور پانی خود سے ہی اس ہتھیلی میں آ جائے، اور ہتھیلی میں رکھ بھی دیا جائے تو پانی تھیلی میں ٹھہرتا نہیں ہے۔ تو یہ ایسے ہی مثال دیکھی گئی ہے کہ غیر اللہ جو ہے نا وہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، آپ چاہے جتنا اس کو پکارتے رہیں۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر ایک تیر بے ہدف، ایسا تیر جو اپنے ٹارگٹ کو جا کے ہٹ نہیں کرتا۔ وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین اور آسمان کی ہر چیز توّن کرہن یعنی خوشی نہ خوشی سجدہ کر رہی ہے، اور سب چیزوں کے سائے صبح شام اس کے آگے جھکتے ہیں۔ تو یہاں سجدہ تلاوت ہے، اور اس چیز کو میں پہلے بھی واضح کر چکی ہوں کہ سجدہ تلاوت، اس میں کچھ علماء کا اختلاف اس سینس میں ہے کہ کچھ کا کہنا ہے کہ سجدہ جو ہے وہ واجب ہے، یعنی واجب اس میں سینس میں کہ اگر کیا جائے تو ثواب اور نہیں کیا جائے گا تو گناہ، لیکن جمہور کے نزدیک جو ہے نا اکثریت یہ کہتی ہے کہ یہ سنت ہے، جو کرے تو صحیح اور جو نہ کرے تو اس کی کچھ ذمہ داری نہیں ہے۔ اور پھر اس میں زیادہ افضل تو ہے کہ انسان وضو کی حالت میں ہو، لیکن اگر وضو نہیں ہے تو بھی اس کو ڈیلے کرنے کے بجائے کیا کریں، سجدہ کر لینا چاہیے۔ قبلہ رخ ہو ممکن ہو تو کر لیں، نہیں ہے تو پھر بھی کیا جا سکتا ہے۔ امام ظاہری کہتے ہیں کہ اگر تم اقامت میں سجدہ کرتے ہو یعنی نماز میں ہو تو پھر تو قبلہ کی طرف کرو، اگر سواری پر ہو تو جس طرف ہو رخ ہو اسی طرف کر لو۔ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتے ہیں، اور اس میں پھر سلام کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک ہی سجدہ ہوتا ہے۔ قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا وضرا۔
ان سے پوچھو آسمان اور زمین کا رب کون ہے، کہو اللہ۔ پھر ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود اپنے لیے نہ کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے؟ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے، سب پر غالب ہے۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اس کو لے کر چل نکلا۔ اس مثال کو توجہ سے سنیے گا۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا۔ پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئی، اور ایسی ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتی ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات کو سمجھاتا ہے۔ تو اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، اور قرآن میں بہت ساری مثالوں میں آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پانی کو ہمیشہ وحی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو یعنی وحی اتاری اور پھر بارش سے وادیاں بہہ نکلیں، تو اس وحی الہی سے دل اپنی اپنی وسعت کے مطابق ہی لیتے ہیں اور پھر اس کو لے کر چل دے۔ تو اللہ تعالیٰ جب آسمان سے علم شرعی اتارتا ہے تو اس کی مثال نازل شدہ پانی کی طرح ہے، کیونکہ علم سے دلوں کی زندگی ہے۔ جب آپ علم کی مجلس میں آتے ہیں تو دل کی زندگی، دل کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب آپ جاتے ہیں تو کچھ اور ہو چکی ہوتی ہے۔ جس طرح پانی زندگی کے لیے ضروری ہے، اسی طرح علم روح کے لیے ضروری ہے۔ تو پھر جن لوگوں میں خیر ہوتی ہے تو وہ اس پانی کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں، خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح سونے چاندی کے میل کو دور کیا جاتا ہے، اس کو تپایا جاتا ہے۔ تو وہ کیسے کرتے ہیں؟ جب اس کو خوب تپاتے ہیں تو اس کی میل الگ ہو جاتی ہے، خالص ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان آزمائشوں کی بھٹی پر جب چڑھتا ہے نا تو وہاں سے نکلتا ہے تو وہ پھر خالص ہو چکا ہو۔ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں، اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے ان سب کو فدیے میں ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے پوری طرح حساب لیا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو وہ لوگ جو دنیا کو ترجیح دیتے تھے، آخرت میں وہ کہیں گے کہ سارا کچھ لے لو اس فدیے میں اور ہماری جان بچ جائے، لیکن اس وقت نہیں بچ سکے گی۔ اور یہ جو بات کی نا سوء الحساب، ان کا حساب دینے کی کیفیت کیا ہوگی کہ ایسا حساب جس میں انسانوں کے گناہوں کا محاسبہ اس طرح کیا جائے کہ کوئی چیز چھوڑی نہ جائے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی، یوں کہہ لیں ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن، ہر چیز۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عافیت میں رکھنا۔ بھلا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، وہ دونوں یکساں ہو جائیں؟ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی صفات کیا ہے کہ ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ عہد الست، کلمہ لا الہ الا اللہ، اور اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ اس کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن رابطوں کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں۔ جو تعلق اللہ نے جوڑنے کو کہا ہے، جو رشتے اللہ نے جوڑنے کو کہا ہے، ان کو وہ توڑتے نہیں ہیں۔ صلہ رحمی، ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے، اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے، اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ کتنے فائدے ہیں صلہ رحمی کے، صرف اپنے آپ کو تھوڑا سا اس چیز کے لیے کہ بعض اوقات ہمارے دل بہت سخت ہو جاتے ہیں اپنے ہی بھائی بہنوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، تو اس کے لیے اپنے آپ کو نرم کرنا
کہ اس کے لیے انسان کی صلہ رحمی سے اس کی زندگی، انہی چیزوں کا انسان حریص ہوتا ہے کہ اس کے مال میں اضافہ ہو، اس کی زندگی میں اضافہ ہو، اور گھر والوں کے درمیان میں ایک محبت کی کیفیت رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صلہ رحمی کے لیے جتنا عطیہ دیتا ہے، تحفے دیتا ہے، اللہ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ کرتا ہے۔ تو پھر ایک دوسرے کو صرف اس لیے نہیں دیا جائے کہ کوئی ضرورت مندی ہو، نہیں، محبتوں کو بڑھانے کے لیے بھی تحفے دیے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْعَذَابِ، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ تو جس کو یہ فکر ہوتی ہے نا کہ میرا حساب کہیں اس طرح نہ لیا جائے، پھر اس حساب کے وقت کے کھڑے ہونے سے پہلے اس کی کچھ تیاری کر لیتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، اور صبر رشتے صبر کے بغیر کبھی بھی نہیں جڑ سکتے، یاد رکھیے۔ نماز قائم کرتا ہے، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتا ہے، برائی کو بھلائی سے دور کرتا ہے، برائی کے بدلے بھلائی، بدسلوکی کے مقابلے میں حسن سلوک۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ہی معاملے کو یہیں کلیئر کر لیں، سوری کر لیں۔ کسی کی طرف سے تکلیف پہنچی ہے، اس کو معاف کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہمارے سامنے بہت زبردست نمونہ ہے۔ وہ بدو جس نے آپ کی چادر کھینچی تھی، کیا کہا؟ مجھے مال دو۔ آپ نے کیا کہا؟ مسکرا کر جواب دیا اور حکم دیا کہ اس کو جو یہ چاہتا ہے اس کو دے دو، اس کی ضرورت پوری کر دو۔ تو پھر اس کے لیے بہت ضرورت ہے کہ برائی کو برائی سے نہیں، برائی کو اچھائی سے ہی دور کیا جا سکتا ہے، یاد رکھیے۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جنت کے سودے کر لیے ہیں، یعنی ایسے باغ جن کی ابدی قیام گاہ ہوں گے، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویاں، ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی اس کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے خاندانوں کے ساتھ، ہماری نسلوں کے ساتھ جنتوں میں داخل کرنا۔ فرشتے ہر طرف سے ان کو استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، مانگیں اپنے لیے سب۔ جہاں جہاں جنت کی بات آتی ہے، جہاں جہاں خوشخبریوں کی بات آتی ہے، اپنے لیے مانگا کریں۔ جہاں عذاب کی بات آتی ہے، جہاں جہنم کی بات آتی ہے، وہاں اللہ سے پناہ مانگا کریں۔ تو کہیں گے تم پر سلامتی ہو، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ لیں جی، صبر کا ایک اور آپ کے اوپر انعام کہ تم پر سلامتی ہو، تم نے صبر میں دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا، اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے۔ پس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط مان لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو رابطوں کو کاٹتے ہیں، رشتے کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد کرتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں، ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں جو بات کی نا برائی کو بھلائی سے دور کرنے کے لیے، اس میں حضرت عمر کا ایک بہت زبردست قول ہے۔ وہ کہتے ہیں جو شخص تمہارے ساتھ معاملہ کرنے میں خدا سے نہیں ڈرتا، اس کو سزا دینے کی صورت اور بہترین صورت یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ خدا سے ڈرتے ہوئے معاملہ کرو۔ جب یہ چیز ہوگی تو یقین کریں کسی کو معاف کرنا قطعی مشکل نہیں ہوگا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراغی بخشتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ جانا، عقل کو بھولنا۔ عقل کی کمزوری ہے کہ کوئی انسان آخرت کو بھول جائے۔ عقل مند انسان آخرت کی اچھی تیاری کر کے بیٹھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی کے پوچھنے پر آپ نے کہا کہ سوال یہ کیا گیا تھا ان سے دراصل کہ کون سا مومن افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا اخلاق افضل ہے۔ انہوں نے کہا کون سا مومن عقل مند ہے؟ فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرنے والا ہو اور اس کے بعد کے مرحلوں کے لیے زیادہ اچھی تیاری کرنے والا ہو۔ اللہ ہمیں ان عقل مند لوگوں میں شامل کرے۔ یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی کے ماننے سے انکار کر دیا کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اپنی طرف آنے والے راستہ اس کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو نشانیاں بھی اس کو نظر آتی ہیں جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ حالانکہ بہت بڑی نشانی قرآن کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی، اس کے باوجود وہ نشانی طلب کر رہے تھے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ
تطمئن القلوب، آیت نمبر 68 سورۃ الرعد۔ ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کا اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ تو یقینی خبر یہاں پر دے دی گئی ہے کہ اطمینان قلب آپ کو اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ لیکن آج ہم کہاں پر اپنے دل کا سکون ڈھونڈتے ہیں؟ چلو شاپنگ کے لیے چلتے ہیں، چلو کوئی ایسی مجلس کو اٹینڈ کر لیں، ذرا دل بہل جائے گا، کچھ موبائل کا استعمال کر لیتے ہیں، کچھ انجوائمنٹ ہو جائے گی، کچھ ہلکا ہو جائے گا۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس بات پر یقین رکھ لیں کہ ذکر کے ساتھ ہی آپ کے دلوں کا سکون ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ ذکر بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن دلوں کا اطمینان پھر بھی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آیت کا پہلا حصہ الذین آمنوا، تو پہلے ایمان کو جگائیں، پھر آپ کو ذکر آپ کو فائدہ دے گا۔ وہ دل جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اور جو نہیں کرتا، یاد رکھیے اس کی مثال قرآن نے زندہ اور مردہ کی دی ہے۔ اے محمد، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنی نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا ملجا اور ماوا ہے۔ اور کیا ہو جاتا ہے اگر کوئی ایسا قرآن دیا جاتا جس کے ذریعے زور سے پہاڑ چلنے لگتے ہیں، یا زمین شک ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگے، اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے، بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن کیا ہے نا کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن معجزے دکھانے والی کتاب نہیں ہے۔ پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا۔ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی، آخر کار ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ پھر کیا وہ جو ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں یہ جسارتیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں؟ اے نبی، ان سے کہو اگر واقعی وہ خدا کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہیں۔ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا، ان کی مکاریاں ان کے لیے خوشنما بنا دی گئیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا سے بچانے والا ہو۔ خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور اس کے پھل دائمی ہیں، اس کا سایہ لازوال ہے۔ یہ انجام کن کے لیے ہے؟ تلک عقبی الذین اتقوا، متقی لوگوں کے لیے، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ اے نبی، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کیا خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کے متعلق باتوں کو نہیں مانتے۔ تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے۔ اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو خدا کے معاملے میں نہ کوئی تمہارا حامی اور مددگار اور نہ ہی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، آیت نمبر 38 سورۃ الرعد۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول پہنچ چکے،
ان کو بھی ہم نے بیویوں اور بچوں والا بھی بنایا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ کو جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا، اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ الکتاب اسی کے پاس ہے۔ تو تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا جاتا ہے، چاہے تو وہ مٹا دے یا نہ مٹائے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ دعا اللہ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے، اور اسی طرح صلہ رحمی کا بھی فائدہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں، اس کو کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھائیں یا ان کے اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں۔ بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا، حساب لینا ہمارا کام ہے۔ ہم لوگ کام کیا کرتے ہیں؟ ہم جب دائی کچھ بات کسی کو بتاتے ہیں تو ہم تو ساتھ میں حساب کتاب بھی لیتے ہیں کہ کیا یا نہیں کیا۔ یہاں تو کا بات کیا ہے؟ صرف پہنچانے کی۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پہ چلے آ رہے ہیں، اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں؟ اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں۔ تو زمین کا گھٹاؤ دو طرح سے، فزیکلی بھی کہ سائنٹیفکلی بھی یہ بات پروف ہو گئی ہے کہ زمین سکڑ رہی ہے، اور اس کے بعد دوسری بات یہ کہ زیادہ تر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور اہل کفر کے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ سریع الحساب، اور اسے حساب لینے کی کچھ دیر نہیں لگتی۔ اس سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتا ہے کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور عنقریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب اس آسمانی کا علم رکھتا ہے۔ سورۃ ابراہیم مکی سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ۔ تو اندھیرے کس چیز کے ہیں جی؟ جہالت کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، پریشانیوں کے اندھیرے، مایوسیوں کے اندھیرے۔ یہ وہ کتاب ہے جو آپ کو ہر طرح کے اندھیروں سے نکال کر لے آتی ہے۔ یہی اس کتاب کا مقصد۔ ان کے رب کی توفیق سے اس کے خدا کے راستے پہ جو زبردست اور اپنی ذات میں بہت محمود ہے، اور زمین اور آسمان کی ساری موجودات کا مالک ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے۔ یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل چکے ہیں۔ تو ترجیح دینے کی بات ہے کہ یستحبون، کہ اس کے معنی کہتے ہیں کہ کسی چیز کو ناجائز طریقے سے استعمال کرنا، یعنی دنیا کو ناجائز طریقے سے استعمال کرنا۔ جو شخص آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا اور اس کی زینت کو ترجیح دیتا ہے، اور پھر خود ہی نہیں صرف رہتا اس پر، ساتھ ہی لوگوں کو بھی اللہ کی طرف جانے سے روکتا ہے۔ اس شخص کے بارے میں کہا ہے کہ یہ لوگ گمراہی میں بہت دور جا چکے ہیں۔ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی رسول بھیجا، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات کو سمجھا دے۔ یہ جو زبان ہے نا، لینگویج بیریئر، یہ بہت بڑی ایک رکاوٹ اس سینس میں ہوتی ہے کہ ہم بات کو کسی کی سمجھ نہیں پاتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں جہاں پر بھی کسی نبی کو بھیجا انہی میں سے ہی بھیجا، اور جس زبان کے لیے وہ سلیکٹ کیا گیا تھا وہ وہی زبان تھی جو اس علاقے میں بولی جاتی۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، اور اسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور بالادست اور حکیم ہے۔ جب زبان وہی والی ہے تو اس کے سمجھنے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کی تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، اور انہیں تاریخ الہی سے کہ سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو۔ ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہے۔ لآیات لکل صبار شکور، خوشحالی ہے یا تکلیف ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے۔ تکلیف پر صبر اور نعمت پر شکر۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔
یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے. اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے، تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے. اس میں تو تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. یاد کرو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا، ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے. تو شکر کرنا اللہ کی نعمتوں کا، آپ کی نعمتوں میں اضافے کا سبب. ابن قیم کہتے ہیں بس جو شخص نعمتوں کو نہیں پہچانتا، یعنی جو چیز اللہ نے اس کو دی ہے، چاہے وہ اسلام کی نعمت ہے یا کوئی اور نعمت ہے، یا یہ کہ کوئی تکلیف بھی اس تک پہنچی ہے، تو وہ اس سے جاہل ہے، تو وہ اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. اس لیے مومن جو تکلیف میں بھی جب ہوتا ہے تو وہ تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ بھی اس کو فائدے یا پھر غم یا تکلیف ہو، اس کو اس کے بدلے میں اس کو فائدہ ضرور ملے گا، چاہے دنیا میں ملے یا آخرت میں. پھر کہتے ہیں کہ نعمت کو تو وہ پہچانتا ہے لیکن دینے والے کو نہیں پہچانتا، یہ بھی شکر نہیں ہے. پھر کہتے ہیں جو نعمت اور اس کے دینے والے کو تو پہچان لیتا ہے لیکن اس نعمت کا انکار کرتا ہے، وہ بھی ناشکر ہے. وہ کہتے ہیں جو نعمت عطا کرنے والے کو پہچانتا ہے، اس کا اقرار کرتا ہے، اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن نعمت دینے والے کے سامنے عاجزی نہیں کرتا، نہ اس سے محبت کرتا ہے، نہ اس سے راضی ہوتا ہے، تو وہ بھی شکر ادا کرنے والا نہیں ہے. تو پھر شکر گزار کون ہے کہ جو نعمت کے ملنے پر اس کو پہچانتا ہے، نعمت کا اقرار کرتا ہے، اس کو نعمت کو دینے والے کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اور پھر جو اس کی محبوب جگہ ہیں وہاں پر خرچ کرتا ہے. تو نعمت انعام ملنے پر اللہ کا شکر، اور اس کا پھر فضل ہے کہ وہ اس میں مزید اضافہ کر دیتا ہے. ناشکری کے لیے دیکھیے کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ غساق جہنمی ہے. پوچھا گیا یہ کون ہے؟ فرمایا عورتیں. اے اللہ کے رسول، وہ تو ہماری مائیں بہنیں ہیں. صحابہ نے کہا جی ہاں، لیکن جب ان کو نعمت ملتی ہیں تو وہ شکر نہیں کرتی، اور جب ان کو آزمایا جاتا ہے تو وہ صبر نہیں کرتی. تو یہ ہم عورتوں کے لیے خاص طور پر تاکید کی ہے، جس کو ہمیں سمجھنا ہے. اپنی نعمتوں کو سوچیں، سمجھیں، دینے والے کو یاد رکھیں، اس کے سامنے عاجزی کریں اور اس کا شکر ادا کریں، اور نعمتوں کو اس کی راہ میں لگائیں. یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم سے مطلوب ہے. اور موسیٰ نے کہا اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. کیا تمہیں اس قوم کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، عاد، سمود اور اس کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے. ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ پر ہاتھ دبا لیے اور کہا جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے. جس کی چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف ہم سخت خلجان امیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. ان کے رسولوں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے؟ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے. انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں. تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے. اچھا تو لاؤ کوئی سند، صریح سند. ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار ہی میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں. سند تو اللہ ہی کی اذن سے آ سکتی ہے اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھی بھروسہ کرنا چاہیے. ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی. جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ پر ہی ہونا چاہیے. آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے. تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور اس کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے. یہ ناب ہے ان کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتے ہیں اور میری وعید سے ڈرتے ہیں. انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی. پھر اس کے بعد
آگے ان کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا، جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا۔ موت ہر طرف سے اس پر چھایا رہی ہوگی، مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک سخت عذاب ان کی جان کا لاگو رہے گا۔ ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ کافر کی موت اس کے جسم کے ہر حصے سے نکلتی ہے، حتیٰ کہ اس کے بالوں کے کناروں سے بھی اس کے جسم کی ہر جگہ میں پائی جاتی ہے۔ اس کے جسم میں ہر جگہ پائی جانے والی دردوں اور تکلیفوں کی وجہ سے ہر طرف سے موت اس کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے، یعنی ہر طرف سے اس کو موت آ رہی ہوتی ہے کہ اس کا پورا جسم میں درد وہ محسوس کرتا ہے۔ تو یہ تو موت کے وقت کی کیفیت ہے۔ آگے کی دیکھیے کہ آخرت میں اس کا انجام کتنا سخت عذاب کی یہاں خبر دی جا رہی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جس کی طوفانی دن کی آندھی نے اڑا لیا۔ ایسا شخص جو ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل کرتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی راکھ ہو اور اس کو ہوا جو ہے وہ اڑا کر لے جائے اور وہ کچھ بھی نہ رہے، تو اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے۔ یہی پرلے درجے کی گمگشتگی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا، وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ پھر ہم کیسے اللہ سے بے خوف ہو سکتے ہیں؟ یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے، ہم تو یکساں ہیں، خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم۔ یہاں سے جناب شروع ہو رہا ہے خطبہ شیطان، کہ شیطان نے جو خطبہ دیا تھا کہ جب سب کا فیصلہ ہو جائے گا، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو وہاں شیطان ایک خطبہ دے گا جو کچھ ایسے ہوگا۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچ، اور میں نے جتنے وعدے کیے تھے ان میں سے کچھ بھی پورا نہ کیا۔ ان حقیقتوں کو آج ہی سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں سنوا رہے ہیں، وہ چیز جو کل پیش آنے والی ہے اس کو ابھی سمجھ لینے کی ضرورت ہے، کہ اس وقت شیطان کیا کہے گا، وہ جو اللہ نے تم سے وعدے کیے تھے نا، وہ جو تم نیکیاں کرو گے تو اس کے بدلے میں یہ ملے گا، اور اس کے مقابلے میں تم کو جو برائی کی طرف لے کر جاتا تھا اور اس کو خوشنما بناتا تھا، وہ سب میری سب باتیں جھوٹی تھیں، میرا تم پر کوئی زور تو نہ تھا، میں نے تو اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری، اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری الذمہ ہوں، ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ اب ابلیس یہ باتیں کرے گا، اور یہ باتیں کیوں کرے گا، یا ہمیں کیوں سنائی جا رہی ہیں؟ ہمیں تو اسی لیے سنایا جا رہا ہے کہ ابھی سے ہی الرٹ ہو جائیں۔ اب وہ شیطان اس وقت میں یہ باتیں کیوں کرے گا، کیا مقصد ہوگا؟ تاکہ اس کے ساتھ مزید غم میں مبتلا ہو جائیں، لوگ مزید حسرتوں میں پڑ جائیں، پریشان ہو جائیں۔ دیکھیں ایک شخص کو جب پتہ ہوتا نا کہ جس نے اس کو دھوکہ دیا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا تو وہ غم مادہ ہوتا ہے، لیکن جب اس کو پتہ چلتا جاتا ہے کہ اس کو چیٹ کیا گیا ہے، پھر یہ بھی کہ اس کے منہ پر وہ آ کر بولے، تو اس وقت انسان کو زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ تو شیطان کا بھی یہی ہوگا حال کہ وہ اس وقت میں آ کر علل اعلان ہر بات کا اقرار۔ تو یاد رکھیے ہر وہ راستہ جو اللہ سے دور کرے شیطان کے قریب کر رہا ہے، اور وہ بظاہر بہت خوبصورت ہے، بہت پیارا لگتا ہے، لیکن جو اس سے بچتا ہے، جو اس سے پرہیز کرتا ہے، جو ان راستوں کی حقیقتوں کو سمجھ لیتا ہے، کیونکہ شیطان نے اتنا مزین کیا ہوتا ہے بعض اوقات آپ چیزوں کو سمجھ ہی نہیں پاتے، لیکن جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوتا ہے، جس نے اپنے دین کو سمجھا ہوتا ہے، وہ ان حربوں کو سمجھ جاتا ہے کہ کہاں شیطان کے یہ وسوسے ہیں، کہاں یہ شیطان کی چالیں ہیں، تو پھر اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے ہر وہ حربہ جو اس کو اللہ سے دور کرتا ہے وہ دراصل وہ شیطان کی اطاعت میں لگ چکا ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔
برخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارک بات سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لینا۔ ایسے لوگوں کا ویلکم کس سے کیا جائے گا؟ سلام سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سلام بھیجتے، فرشتے سلام کریں گے، اور وہاں پر سب ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ یہ جنت کی خاص خوبی ہوگی کہ جنت سراسر سلامتی کی جگہ، تو جس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ مسلمان ہونے سے ہی، کہ ایک مسلمان دوسرے کے لیے سلامتی کا باعث ہوتا ہے، اور وہ سلام کو عام کرتا ہے، وہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، نہ ہی اپنی زبان سے، نہ ہی اپنے ہاتھ سے، ہر ایک کو محفوظ رکھتا ہے، اور دوسرے پھر اس کے ساتھ کیسے چلتے ہیں؟ بہت بے خوفی کے ساتھ۔ تو مسلمان سلامتی کا علمبردار، سلامتی کا پیغام پہنچانے والا، سلامتی اس کی پہچان ہوتی ہے۔ لیکن آج ہم لوگوں میں اگر کہیں سے ہمارا وہ بھی کلچر ختم ہو چکا ہے سلامتی والا، اور فزیکلی جو وربلی ہم جو کہتے ہیں نا السلام علیکم، وہ بھی ختم ہو گیا، کہ آج ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ہیلو ہائی کے ساتھ۔ دوسرے کلچرز کے ساتھ ہم اتنے انفلوئنسڈ ہو چکے ہیں کہ وہ چیزوں کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا۔ یہ ہماری ماڈرنزم کی پہچان ہے کہ ہم ماڈرن ہیں، ہم کسی بیکورڈ اس سے تعلق نہیں رکھتے، تو پھر ہم اس طرح کا لفظ استعمال نہیں کرتے، اس کو فرزودہ قسم کی بات کہا جاتا ہے۔ جبکہ سلام کہنا ہم پیچھے بھی بات کر چکے ہیں کہ آپ کے لیے نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے، اور ایک مسلمان کی پہچان۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت۔ کلمہ طیبہ یعنی کہ کلمہ توحید، جس کی مثال دے کر یہاں کہا گیا ہے کہ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کھجور کا درخت ہے، کہ جس کی مثال دی گئی ہے کلمہ طیبہ کے ساتھ، جس کی جڑیں زمین پر گہری جمی ہوئی ہیں۔ درخت کو امیجن کریں، اور پھر اس کے بعد اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس کے لیے دیتا ہے کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ تو کلمہ طیبہ کی مثال کھجور کے درخت کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کا خوشہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا یہ مومن کی مثال ہے جو درخت کی مثال کے ساتھ دی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ درخت یہ جو ہے نا، یہ ایک ایسا درخت ہے، مطلب اگر کوئی بھی درخت دیکھتے ہیں تو اس کا درخت ہونا تبھی ہوتا ہے جب اس کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، اس کی مضبوط جڑ، اس کا تنا اور بلند شاخیں۔ تو ایمان بھی تین چیزوں کے بغیر ممکن نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ دل کی تصدیق کہ جڑیں بڑی مضبوط ہیں، عقیدہ بڑا مضبوط ہے، یقینی کیفیت ہے، لائق ہے، رسول برحق ہے، قیامت آنی ہے، اور اسی طرح زبان سے اقرار، اور تیسری قسم کہ اس کا عمل۔ تو ہر وقت پھل دینے والا یہ درخت، جس کو کھجور کے درخت کو کہا گیا ہے ایور گرین، تو جس میں ایمان جاگزی ہو جاتا ہے نا، تو اس کی زبان مستقیم ہو جاتی ہے، جس کا عمل خوبصورت ہو جاتا ہے، وہ ہر وقت لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، ہر وقت ہرا رہتا ہے، ہر وقت پھل۔ تو ایسا شخص جب کسی سے بات کرتا ہے، تو پھر جب کوئی اس سے بھی بات کرتا ہے، اس سے مدد چاہتا ہے، تو یہ ایسا شخص ہر وقت اس کے لیے تیار رہتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، ایور گرین رہتا ہے۔ کچھ پودے ہوتے ہیں نا کہ جو خزاں کے موسم میں جھڑ جاتے ہیں، بالکل خالی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو کھجور کا پودا ہے یہ ہمیشہ ہرا رہتا ہے۔ یہاں بھی کیا ہے کہ جب وہ ہر حالات میں وہ ہرا بھرا رہتا ہے، تو پھر ہم سب کے لیے بھی ہے کیا ہم وہ درخت ہیں جو ہر وقت پھل، جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو ہم اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب موڈ خراب ہو جاتا ہے، ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے، تو پھر ہمارا پھلوں کا سیزن ختم ہو جاتا ہے، مطلب پھر ہم کسی کو خیر نہیں پہنچاتے۔ تو مومن نیک اعمال ہر وقت کرتا ہے، ہر لمحے اس کو اپنی نیکیوں کی فکر۔ اس کے مقابلے میں وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ وہ کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جائے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ یعنی کہ جو کلمہ طیبہ جو توحید کے ساتھ نہیں ہے، وہ ایسا ہی ہے جو وہ درخت جس کی کوئی جڑ نہ ہو،
اس کے لیے کوئی استحکام نہ ہو. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. آیت نمبر 27 سورۃ ابراہیم. ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات دیتا ہے، یعنی کلمہ طیبہ، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے. اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے. تو جو شخص دنیا میں بھی اللہ سے تعلق کو قائم کرتا ہے وہ پھسلتا نہیں ہے، وہ گرتا نہیں ہے. قبر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثبات دے دیتا ہے کہ وہ سارے سوالوں کے جواب دے دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن جب اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، پھر وہ اس سے شہادت دیتے ہیں. وہ بتاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو یہ سب کچھ اس فرمان کی تعبیر ہے کہ جو یثبت اللہ الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو جما دیتا ہے. آخرت کی پہلی منزل آپ کو پتہ ہے قبر ہے، اور یہاں جس کو استقامت مل گئی تو آگے بھی اس کے لیے استقامت ہے. لیکن کافر کی کیا حالت ہوتی ہے کہ قبر کے اندر یہ کلمہ اس کو نصیب نہیں ہوتا تو وہ جواب بھی نہیں دے سکتا. طویل حدیث کا ایک حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کافر کی روح اس کے اندر لوٹائی جاتی ہے. 2 فرشتے اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا. پھر پوچھتا ہے وہ کون ہے جو تم پر مبعوث کیا گیا؟ تو پھر ویسے ہی کہتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا، میں کچھ نہیں جانتا. تو منادی کرنے والا آسمان سے ندا دیتا ہے اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو، دوزخ کا دروازہ کھول دو. اور پھر جہنم کی گرم ہوا آتی ہے اور اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے. استغفر اللہ. اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جاتی ہیں. پھر اس پر ایک اندھا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے. اس کے پاس ایک لوہے کا بھاری گرز ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر اس کو پہاڑ پر مارا جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. پھر وہ اس کو اس گرز سے ایسی چوٹ مارتا ہے کہ جس کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ مشرق مغرب کی ساری مخلوق سنتی ہے. پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. پھر اس میں روح لوٹائی جاتی ہے اور پھر اس ساری برزخی زندگی میں اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا. تو پھر ضرورت کس چیز کی ہے؟ اس کلمہ طیبہ کے اوپر اپنے آپ کو جمانے کی، اس پر استقامت رکھنے کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر دنیا میں بھی ثبات دے، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی. تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی، یعنی ایمان پایا اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا اور اپنے ساتھ اپنے قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے. اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے. ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخرکار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ ہی میں ہے. اے نبی میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ان میں سے کھلے اور چھپے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی. تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو یہ نماز قائم کریں اور خرچ کرنا، اپنے ہاتھوں سے خرچ کر کے اپنی اگلی منزلوں کو آسان کر جائیں. آپ کو پتہ موت کے وقت میں اگر انسان سے کچھ پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو، آپ کو معلوم ہے وہ کیا کہے گا؟ مجھے دنیا میں بھیجا جائے اور میں صدقہ کر کے آؤں. تو آپ آج جو صورت بن پڑتی ہے اس پہ ضرور اپنا حصہ ڈالیے. اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کا پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے. جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا، سمندر میں اس کے حکم سے چلے اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا. جس نے سورج چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا. جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے. حقیقت یہ کہ اللہ بڑا ہی بے انصاف انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی رب اجعل ھذا بلدا آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لینا. پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً درگزر کرنے والا اور مہربان ہے. وہ پروردگار میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کا ایک حصے کو تیرے
محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ تو کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اپنی اولاد کو میں نے ایسی جگہ پر لا کے کھڑا کیا جہاں دنیا کی کوئی اور چیز ہے یا نہیں ہے، تیرا گھر موجود ہے۔ ہمارے گھروں کی سلیکشن کہاں پر ہوتی ہے؟ جہاں پر دنیا کی ساری سہولتیں موجود ہونی چاہیے، مسجد ہے یا نہیں ہے کوئی بات نہیں۔ یہ دعا کرتے ہیں کہ جب کہ ان کو دین کا کام کرنا تو اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالنا، ان کو دنیا بھی دینا۔ تو یہاں دنیا کی نعمتوں کو اپنے پر حرام کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں دنیا بھی ہے تمہارے لیے اور آخرت بھی، دونوں کا سوال کرو، شاید یہ شکر گزار بنے۔ پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم نے چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ حقیقت یہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دعا مانگ رہے ہیں جناب کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد سے بھی ایسے لوگوں کو اٹھا جو یہ کام کریں، یعنی وہ بھی نماز پڑھیں۔ پروردگار میری دعا قبول کر۔ پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دینا جب کہ حساب قائم ہو۔ اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جبکہ عذاب انہیں آ لے گا۔ اس وقت یہ ظالم کہیں گے ہائے ہمارے رب، ہمیں تمہاری ہی مہلت، تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے، مگر انہیں صاف جواب دے دیا جائے گا کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے ہم پر تو کبھی زوال نہ آئے گا، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے ہو جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھیں مگر ان کا ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ہرگز یہ گمان نہ کرو اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کرے گا۔ اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جگڑے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، آگ کے شعلے ان کے چہروں پہ چھا رہے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے۔ اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب۔ یہ ایک پیغام ہے، یہ قرآن ہے، سب انسانوں کے لیے ہے اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں اور وہ ہوش میں آ جائیں۔ یہ ہے قرآن کے آنے کا مقصد کہ اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اس سے لوگوں کو خبردار کیا جائے، اس سے لوگوں کو بتایا جائے کہ اللہ ایک ہے، اور اس سے عقل مند نصیحت پکڑیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی قرآن کو پڑھیں اور گھر والوں کو بھی اس کی طرف راغب کریں۔ سورۃ الحجر مکی سورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صل علی محمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔